اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. امت کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ آدمی صرف یہ سمجھ لے کہ اگر ہم نے مادی اسباب حاصل کر لیے چھین جھپٹ کر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر اس سے دنیا کی 4 روزہ زندگی بن بھی گئی تو آخرت کے بننے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نقل و حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلیں. اس وقت ضرورت ہے اس کی کہ امت کو اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ. اس وقت ضرورت ہے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں اور امت حالات میں ہوتی ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ کوئی نجات کا راستہ ملے. جب حالات آتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں. اس موقع پر اعمال کی طرف لانا آسان ہوتا ہے. جی ہاں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا کریں ان حالات میں؟ کہ حالات میں عمل کی طرف لانا آسان ہوتا ہے. خواہش کے نقشے سے نکالنا عمل کی طرف مشکل ہوتا ہے، لیکن حالات اور مصائب کے زمانے میں اعمال کی طرف لانا آسان ہوتا ہے کہ قلوب نرم ہو جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ موقع ہے اس کا، لوگوں کو دعوت دے کر اعمال کی طرف لاؤ. کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسروں کو عمل کی طرف لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو عام امت کے حالات سے نکلنے کا سبب بنا دیتے ہیں. یہ ہے بات. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب کا معمول تھا کہ جب مسلمانوں پر کسی بھی طرح کے حالات آتے تو حضرت جماعت کی نقل و حرکت کو بڑھا دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ حالات میں آج کل لوگ وظیفے پوچھ رہے ہیں. وظیفے کہ کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے بیٹھ کے پڑھ لیں. کوئی کہہ رہا یہ ختم کر لو، کوئی کہہ رہا وہ ختم کر لو، کوئی کہہ رہا یہ ختم کر لو، کوئی کہہ رہا وہ ختم کر لو. اور میں یہ سوچتا ہوں، میں نے کہا جن فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں کیا یہ حالات وظائف سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ سوچے تو صحیح. حالات آ رہے ہیں فرائض کے چھوڑنے سے ٹھیک ہو جائیں گے وظائف کے پڑھنے سے؟ لو تو بات بھی ہے بنا. جی ہاں، پوری رات بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ارے تم پوری رات پڑھ کے سوتے آرام سے، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتے، اللہ اسی پہ حالات بدل دیتے. ہاں، جو آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے پوری رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں فرائض سے زیادہ آسان وظائف ہیں. ہاں جی، کوئی وظیفہ بتا دو. مشائخ بزرگوں کے پاس جائیں گے کہ جی یہ حالات ہو رہے ہیں اس وقت مسلمانوں پر، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی وظیفہ. حالانکہ سب کو یہ بتانا چاہیے کہ حالات فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. تم جاؤ، نکل جاؤ اپنے مکان گھر چھوڑ کر اور لوگوں کو دعوت دے کر فرائض کی طرف لے آؤ. میں تمہیں کیا بتاؤں، پتہ نہیں سمجھ میں آئے گی بات یا نہیں. رات میں یہ سوچ رہا تھا، سن 47 میں جب ملک تقسیم ہوا، 46 کی حضرت کا بیان مولانا صاحب کا، 1 سال پہلے 46 مولانا صاحب کا بیان. حضرت کہہ رہے مجمع سے میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اس وقت تھوڑا سا پیسہ لے کے ملک کے اندر نکل جاؤ، ورنہ سارا کچھ چھوڑ کے ملک سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ حضرت 46 کا بیان قسم کھا کے فرمایا مجمع سے. میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت تھوڑے سے پیسے لے کر ملک کے اندر نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. اگر یہ نہیں کرو گے تم اب تو تمہیں سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا. یہ حضرت 47 سے پہلے ایک آدمی نے گستاخی کی، کھڑا ہوا مجمع میں کہ کون نکال دے گا ہمیں؟ پورا خاندان سارا مال اسباب، دکان مکان زمین سب کچھ چھوڑ کر ایسے حالات میں نکلے کچھ کسی بھی چیز کا بھی معاوضہ نہیں ملا. بڑی بڑی حویلیاں، بڑی بڑی زمینیں گاؤں کے گاؤں چھوڑ کر چلو. مولانا صاحب نے فرمایا اس کو تھوڑا سا مال لے کے ملک کے اندر نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، لوگوں کو نماز پر اور کلمے پر آمادہ کر لو. یہ نہیں کرو گے تو سب کچھ چھوڑ کر کہاں سے نکلنا پڑے گا؟ ملک سے باہر. میں یہ بات حضرت کی یاد آ رہی تھی کل سے. یہ وقت ہے اس کا
ہم تو بات پڑھتے ہی ہیں, ہم تو روزہ رکھتے ہی. ارے تم نماز پڑھتے ہو, تم روزہ رکھتے ہو, تمہاری نماز روزے سے تھوڑی حالات بدلیں گے, تمہاری نماز روزے سے حالات تھوڑی بدلیں گے, تمہاری نماز روزے سے حالات نہیں بدلیں گے. تم دوسروں کو نماز روزے پر لے آؤ گے تو حالات بدلیں گے. یہ میں تم سے قرآن حدیث کی بات سیدھی سیدھی کہہ رہا, قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں اسے کہ تم حالات سے اپنے اعمال کے ذریعے نہیں نکل سکتے. تم حالات سے جب نکلو گے, جب دوسروں کو تم غفلت سے نکال دو. اس لیے کہ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے. میں نے کہا بھائی فلاں صاحب بیمار ہیں, فلاں صاحب کیوں بھائی, فلاں صاحب, حالانکہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے, مگر بیماری کی نسبت پورے آدمی کی طرف کی جاتی ہے, پورے شخص کی طرف. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ بیماری کی نسبت کی جاتی ہے پورے شخص کی طرف. فلاں صاحب بیمار ہیں, حالانکہ بیماری کہاں ہے؟ صرف پیر کے انگوٹھے میں. بس حدیث میں فرمایا ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر پوری دنیا کے کسی کونے بے دینی ہے تو ساری امت بیمار ہے. اگر بے دینی کسی ایک کونے میں, کسی ایک ملک میں ہے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کا دین ناقص ہے اور سارے مسلمان بیمار ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں ملک میں لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں. ہماری بات ذرا توجہ سے سنو. سارا بدن صحت مند, پیر کے انگوٹھے میں زخم, ڈاکٹر کہتے ہیں اگر انگوٹھا نہ کاٹا گیا فوراً تو یہ بیماری بڑھ جائے گی, پیر کاٹنا پڑ سکتا ہے اور آگے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کیوں بھائی, ایسا ہی ہے نا. وہ پورے بدن کے تحفظ کے لیے پیر کے انگوٹھے کا علاج کرتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں ارے ہم تو نماز پڑھ رہے, کوئی نہیں پڑھ رہا تو کیا بات ہے, وہ جانے اسے اپنی قبر میں جانا, مجھے اپنی قبر میں جانا. کہ قبر کا تو معاملہ بعد میں ہوگا, پہلے دنیا جو جہنم بنی اسے کیا کریں. ہاں سوچنے کی بات ہے. ایک بے نمازی کے نام سے 40 گھروں تک, آپ کے محلے میں 40 بے نمازی ہیں تو کتنی نوسط ہوگی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انفرادی اعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد سارے باطل کے خلاف اس پر کریں گے کہ تم دوسروں کو ایمان عمل صالحہ پر آمادہ کرو. ورنہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ امت کسی بھی زمانے میں خسارے سے بچ نہیں سکتی جب تک دوسروں کا اعمال پر آمادہ نہ کرے, دوسروں کا اعمال پر آمادہ نہ کرے. اگر چاہو کہ حالات بدلے تو اپنے وطن چھوڑو اور نکلو اللہ کے راستے میں. عمل چھوڑنے والوں کو منکر کے ماحول سے نکالو اور عمل کے ماحول میں لانے کی محنت کرو, کیونکہ اس پر اللہ رب العزت حالات کو بدل دیں گے. کیونکہ اللہ تعالی مدد فوراً لے آتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو دوسروں کو عمل پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور اگر دوسروں کو عمل پر آمادہ نہیں کرتے تو تم اپنی عبادات کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کرا سکتے. اپنی عبادت کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کرا سکتے. جتنی چاہے اعلیٰ نماز پڑھ لو, جتنا چاہے اعلیٰ ذکر کر لو, حالات تمہارے اعمال سے بدلیں گے نہیں. حالات عمل سے بدلیں گے نہیں جب تک دعوت پر نہیں آؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے, قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے قرآن میں کہ اگر دوسروں کو اعمال پر آمادہ نہیں کرو گے اور دوسروں کو اللہ کے فرائض پر نہیں لاؤ گے تو تم خسارے سے بچ نہیں سکتے. تم اس چکر میں ہو کہ حکام مان جائیں تو مسلمانوں کا حالات درست ہو جائیں. بس میرے دوستو, اس کے لیے عزم کرو, ارادے کرو, اپنے وقت کو فارغ کرو امت کو ایمان اعمال صالحہ پر لانے کے لیے. ذمہ داری اپنی نہیں ساری امت کی ہے. اپنے وقت کو فارغ کرو امت کو ایمان اعمال صالحہ پر لانے کے لیے. ذمہ داری اپنی نہیں ساری امت کی ہے.